من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور ان قریب جو بیوقوف ہوں گے وہ کہیں گے کہ آخر ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے کس چیز نے موڑ دیا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن سکو اور رسول تمہارا گواہ بن سکے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں بنایا ہے اس قبلے کو جس پر تم تھے، محض اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ آخر کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ تحویل قبلہ کا واقعہ بڑا مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کا یہاں سے تقریباً 2 رکوع تک اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ جب تک حضور اور صحابہ مکہ میں تھے تو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب وہاں سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو مدینہ ہجرت کرنے کے آنے کے بعد تقریباً 17 مہینہ تقریباً بیت المقدس کی طرف اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد یہ 17 مہینہ جو حضور اور صحابہ نے نماز پڑھی تھی جماعت کے ساتھ، یہ بنو سلمہ یا پھر بنو حارثہ نامی مسجد تھی جس کا فی الحال نام مسجد القبلتین ہے، اسی مسجد میں یہ نماز پڑھتے تھے۔ اور 17 مہینے کے بعد 15 رجب 2 ہجری کو غزوہ بدر سے 2 مہینہ پہلے یہ حکم نازل ہوتا ہے تحویل قبلہ کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تحویل قبلہ کا، کہ پہلے خانہ کعبہ کی طرف، پھر ہجرت کے بعد 17 مہینے کے لیے یہ بیت المقدس کی طرف، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف قبلہ کر کے اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہود و نصارہ اور منافقین نے مسلمانوں کے خلاف اعتراض کیے کہ آخر کیا بات ہے کہ جس قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس جو ہمارے آباء و اجداد کا قبلہ ہے نماز پڑھ رہے تھے، آخر کس بات کی وجہ سے یہ لوگ پھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ ساروں نے اعتراض کیا، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو یا پھر منافقین ہو، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو مطیع اور فرما بردار سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ یہ کتنے فرما بردار ہے کہ جب اللہ پاک نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو انہوں نے ادھر نماز پڑھی، اور جب بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا حکم دیا تو پھر ادھر نماز پڑھنے لگے، بجائے اس کے کہ اس بات کو تسلیم کرتے۔ یہ صحابہ کے خلاف اور حضور کے خلاف انہوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ آخر بات کیا ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان بیوقوفوں سے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ چاہے ہم پچھم منہ کر کے نماز پڑھے یا پورب کر کے منہ نماز پڑھے یا دکھن یا اتر منہ کر کے نماز پڑھے، یہ سارے سمت میں اور ساری جہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر طرف اللہ رہتے ہیں۔ اللہ جدھر ہمیں حکم دیں گے ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ کی امت کو امت وسط بنایا ہے۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے اس امت محمدیہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت، سب سے پہلی بات امت بنایا ہے، اور اس کے بعد امت وسط بنایا ہے۔ امت بنایا ہے، کسی خاص قبیلے، خاص مسلک، خاص خاندان کے ساتھ اللہ نے ہمیں خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں امت بن کر رہنے اور زندگی گزارنے کی ہدایت دی ہے، اور وہ بھی امت وسط اللہ پاک نے فرمایا۔ امت وسط ایسی امت، ایسا گروہ جو معتدل ہو، راہ اعتدال پر ہو، افراط اور تفریط سے بالکل پاک ہو، اور ساری امتوں کے لیے اور انسانیت کے لیے وہ نمونہ ہو۔ اللہ پاک نے یہ شرف اس امت محمدیہ کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو تمام امتوں کے لیے ہم نے گواہ بنایا ہے، اور اس امت کا گواہ ہم نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھیے کہ آخر یہ امت اور امتوں اور انسانوں کے لیے گواہ کیسے ہے؟ چونکہ اس امت کو اللہ نے ساری امتوں سے افضل بنایا ہے، اور یہ ایک نمونہ، اور اللہ نے ایک نمونہ بنایا ہے اس امت کے لیے، اس لیے یہ تمام امتوں اور لوگوں کے لیے یہ گواہ بنے گی۔ یہ امت کل قیامت میں جب پچھلی امتیں جب اپنے انبیاء کے خلاف گواہی دیں گی، تو اس وقت یہی امت انبیاء کے حق میں وہ گواہی دے گی یہ امت، اور ان لوگوں کے جو کافرین ہوں گے ان کے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان انبیاء اور رسولوں نے ان تک ایمان کی دعوت کو پہنچایا تھا، اور اس امت کی صداقت کے طور پر اللہ پاک اپنے آخری نبی کو اللہ گواہ بنائیں گے۔ اللہ پاک اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چند مہینوں کے لیے جو ہم نے قبلہ جو بدلا تھا، اس کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو دیکھ لے کہ آخر کون رسول کا فرما بردار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اور کون نافرمان ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کا بھی اس میں امتحان لیا، اور یہود و نصارہ کا بھی اللہ نے امتحان لیا، محض فرما بردار اور نافرمانوں کے درمیان تمیز کرنے کے لیے اللہ پاک نے تحویل قبلہ کا واقعہ پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ یہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو راہ راست پر ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جو نافرمان ہے وہ محض نسلی تعصب کی وجہ سے اس بات کو نہیں قبول کرتے ہیں کہ آخر ہمارے آباء و اجداد کے قبلے سے آخر انہوں نے اپنا الگ قبلہ کیوں بنا لیا مسلمانوں نے۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی یہود و نصارہ کو، اور انہوں نے اعتراض کیا۔ یہود و نصارہ نے ایک شگوفہ اور چھوڑا تھا کہ یہ 17 مہینے جو انہوں نے نماز پڑھی ہے، یا ان کے رشتہ داروں نے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی کوئی بھی نماز قبول یا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ان کے اعمال یا ایمان کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اللہ نے ان نمازوں کو بھی قبول فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم لوگوں پر رحم کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کرنے والے ہیں، سختی کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا